الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم النبيين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لو كان بعدي نبيا لكان عمر أو كما قال. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حب أبي بكر وعمر وشكره واجب على كل أمتي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبیب اللہ. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو خلیفۃ المسلمین جانشین رسول خلیفہ دوم مراد مصطفیٰ داماد علی المرتضیٰ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت سننے کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے ان کے صدقے سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بھی اچھا لیڈر عطا فرمائے. گزشتہ جمعہ بھی آپ نے ان کی عظمت کے حوالے سے کچھ باتیں سماعت فرمائی تھیں اور درس کے اندر بھی میں نے ان کی عظمت کے حوالے سے کچھ عرض کیا تھا اور آج ان کے انتظامی امور کے حوالے سے کچھ باتیں اور محبت اہل بیت کے حوالے سے بھی میں انشاءاللہ عرض کروں گا. آخر میں عزیزان گرامی حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والسلام کی دعائے مبارک بالآخر رنگ لائی. اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب. اے اللہ اسلام کو عمر کے ذریعہ سے عمر کی وجہ سے عزت عطا فرما. یہ وسیلہ ہے کہ نہیں ہے؟ تھوڑا سوچیں ذرا کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ ان کے ذریعہ سے اے اللہ اسلام کو ترقی عطا فرما. جب اللہ کے رسول ایک اپنے ماننے والے جو ابھی کافر ہیں لیکن ان کے سارے حالات کو دیکھ کر جو اللہ نے علم غیب عطا فرمایا آپ کو، مکہ مکرمہ میں بڑے بڑے لوگ تھے لیکن اللہ کے رسول نے صرف آپ کے لیے دعا کی ہے تو گویا اللہ ذوالجلال نے جو آپ کو علم عطا فرمایا تھا حضور اس کی روشنی میں دیکھ کر فرما رہے تھے کہ اے اللہ عمر کی وجہ سے اسلام کو عزت عطا فرما. میرے بھائیوں قرآن مجید کی یہ آیہ مبارکہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں. کتنا بڑا اعزاز ہے
اللہ کی جانب سے حضور کے صحابہ کے لیے کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ اور پھر زمانے کو دیکھیں ذرا، حضور فرماتے ہیں خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، لوگوں بہترین زمانہ میرا ہے، پھر میرے صحابہ کا ہے، اور پھر میرے صحابہ کے دیکھنے والوں کا زمانہ بہترین زمانہ ہے۔ اور پھر حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا من رعانی، حضور نے فرمایا اس کے لیے بشارت ہے، اس کے لیے بشارت ہے جس نے میرے چہرے کی زیارت کی، اور آگے ان کے لیے بشارت ہے کہ جنہوں نے میرے دیکھنے والوں کی زیارت کی۔ کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے۔ اب ذرا آتے ہیں اس جانب، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں کتنا خوبصورت نظام بنا رکھا تھا۔ آپ نے فوجی چھاونیاں قائم کی، اپنے دور خلافت میں ہسپتال بنوائے، ہر علاقے میں بیت المال بنوایا، اور فوجیوں کے لیے ہدایات یہ تھی کہ 4 مہینے گزرنے سے پہلے ہر فوجی اپنے گھر میں چکر لگا کے جائے۔ اور گورنروں کے لیے جو ہدایات تھیں بڑی خوبصورت تھیں، کوئی گورنر ترکی گھوڑے پر نہیں بیٹھ سکتا، جیسے آج بڑی بڑی گاڑیاں ہیں۔ کوئی گورنر جب اس منصب پہ آئے گا، گورنر کا عہدہ قبول کر لے گا، وہ ترکی گھوڑے پہ نہیں بیٹھ سکتا، اور گورنر بننے والا باریک لباس نہیں پہن سکتا، بڑا قیمتی لباس تھا۔ گورنر بننے والا آدمی اپنے دروازے پہ کوئی چوکیدار، کوئی دربان کھڑا نہیں کرے گا۔ گورنر بننے والا آدمی چھنے ہوئے آٹے کی روٹی استعمال نہیں کرے گا۔ گورنر بننے والا آدمی گورنر بننے سے پہلے اپنے مال کے گوشوارے جمع کرائے گا۔ میرے پاس گھر اتنا ہے، میری زمین اتنا ہے، میرا سونا اتنا ہے، میرے پاس دراہم و دینار اتنا ہے۔ جو آج دنیا میں ایم این ایم پی اے جب وہ درخواست دیتے ہیں تو پہلے گوشوارے جمع کراتے ہیں، یہ سیدنا فاروق اعظم کے دور کا بنایا ہوا آئین ہے۔ لیکن بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہر گورنر سے اس کے مال کے گوشوارے تفصیل سے لکھوا کر اپنے پاس رکھ لیتے۔ جب اس میں کوئی تبدیلی دیکھتے کہ اس کا مال تو پہلے اتنا تھا، اب اس میں اضافہ آ چکا ہے، اس کو بلاتے، تحقیقات کرنے کے بعد اگر حقیقت ایسی ہوتی تو فرماتے تو گورنر بننے کے قابل نہیں ہے۔ ذرا سنیں ذرا خوبصورت بات، حضرت ایاز رضی اللہ تعالی عنہ ان کو گورنر بنایا گیا۔ گورنر بنانے کے بعد ہدایات دی گئی، انہوں نے ہدایات کے برعکس کیا، سواری بھی رکھ لی، باریک لباس پہننا بھی شروع کر دیا، اور لوگوں کے انتظامی امور میں فیصلوں میں سستی کرنے لگے۔ ان علاقہ والوں نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو شکایت کی کہ ہمارے گورنر میں یہ خامی ہے۔ حضرت ایاز اس گورنر کو بلایا گیا اور پوری تحقیقات شروع کی گئی۔ تحقیقات کرنے کے بعد واقعی جو لوگوں کی شکایتیں تھیں وہ صحیح تھیں۔ آپ نے اسے فرمایا ایاز تم تو بکری چرانے والے تھے اور اسلام نے تمہیں عزت دی، تم اپنا منصب پہچان نہ سکے، تم مخلوق خدا کے گورنر ہونے کے لائق نہیں ہو، تم آج کے بعد بکریاں چرایا کرو۔ گورنر کے منصب سے ہٹا کر سیدنا فاروق اعظم نے ایک تاریخ رقم کر دی کہ اگر یہ مخلوق خدا پر اپنے صحیح معاملات اور ان کا نظام نہیں چلا سکتا
تو پھر پہلا جو طریقہ تھا بکریاں چرایا کرتے تھے، انہیں پھر بکریاں چرانی چاہیے، گورنر کے عہدے سے ہٹا کر بکریاں چرانے پہ لگا دیا، پھر معاملات ٹھیک کیوں نہ ہوتے؟ برا نہ منانا۔ ہمارے جو لوگ ہیں، ہمارے جو وزراء ہیں، ہمارے جو حکمران ہیں، اگر ان کو دیکھو تو یہ تو گدے چرانے کی بھی لائق نہیں ہے۔ حقیقت بات ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ہدایات تھیں، اور پھر بعض دفعہ ایسا ہوتا کہ آپ لوگوں کے پاس دور دراز علاقے میں، آج چھوٹے سے خطہ یہودیوں نے کیسا تماشا دکھلایا کہ ہمیں تقسیم کر دیا، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے میں ہمارے ملک بن گئے۔ یہ پاکستان ہے اور دبئی ہے، شارجہ ہے، 5-6 ریاستیں ہیں۔ 1 گھنٹے سے پہلے بندہ دوسری ریاست میں پہنچ جاتا ہے، وہاں کا بادشاہ الگ ہے۔ آگے سفر کرو تو گھنٹے سے پہلے پہنچ جاتا ہے، وہاں الگ بادشاہ ہے۔ ہم سب خوش ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم کے اگر آپ خلافت کا رقبہ دیکھیں تو 36 لاکھ یا 40 لاکھ مربع میل کی سلطنت پر تھا، اور پاکستان 4 لاکھ بھی نہیں بنتا۔ پاکستان 4 لاکھ بھی نہیں بنتا، اور وہ 40 لاکھ مربع میل کی سلطنت پر وہ ایریا پھیلا ہوا تھا، اور اس کا ایک ہی خلیفہ تھا، اس کا ایک ہی حاکم تھا، اور وہ ایسے مرتبے پہ فائز تھا جن کے دل میں مخلوق خدا کی محبت کا یہ عالم تھا، اور جس کے عدل و انصاف کا یہ عالم تھا کہ ان کے دور خلافت میں مدینہ منورہ میں زلزلہ آ گیا تو سیدنا فاروق اعظم جلال میں آئے اور کوڑا اٹھا کے زور سے زمین پہ مارا اور کہا، اے زمین، کیا تو اس بات کا اقرار نہیں کرتی کہ تیرے اوپر عمر عدل نہیں کر رہا؟ علماء کہتے ہیں کہ اس وقت زلزلہ بند ہوا، اس کے بعد پھر زلزلہ نہیں آیا، اور آپ نے لوگوں سے بھی پوچھا یہ زلزلہ کیوں آ رہا ہے؟ کیا عمر تمہارے درمیان عدل نہیں کرتا؟ اللہ اکبر! کیا تمہارے درمیان عمر عدل نہیں کرتا؟ میرے بھائیو، جب عدل و انصاف نہیں ہوگا پھر طوفان بھی آئیں گے، پھر زلزلے بھی آئیں گے۔ جب ظلم و ستم ہوگا، جب غریب کی دیکھ بھال نہیں ہوگی، جب غریب کا خیال ہی نہیں آئے گا، جب غریب کی روٹی کی فکر خلیفہ کو نہیں ہوگی۔ ارے تاریخی جملہ وہ کتنا بڑا عظیم جملہ ہے۔ آپ نے آپ سے فرمایا، عمر، اگر فرات کے کنارے کتا پیاسا مر گیا، عمر تجھ سے اللہ نے پوچھنا ہے۔ یہاں آئے روز خودکشی ہو رہی ہے، لوگ اپنے بیٹے کندھے پہ اٹھا کے سودے کر رہے ہیں، کون ہے خریدنے والا؟ روٹی پوری نہیں ہوتی۔ ماں خودکشی کر رہی ہے بچوں سمیت۔ کیا حالات ہیں؟ کسی کو خیال ہی نہیں آتا۔ وہ خلیفہ کہہ رہا ہے کہ اگر کتا بھی پیاسا مر گیا، انسان کی بات نہیں، کتا بھی پیاسا مر گیا، عمر تو سے سوال ہوگا۔ یہاں قتل و غارت ہو رہی ہے، دہشت گردی ہو رہی ہے، حکومتیں معاہدے کر رہی ہیں، ان کو غیرت ہی نہیں ہے، ان کو شعور ہی نہیں ہے، ان میں ہمت ہی نہیں ہے کہ بات کریں۔ جتنا بڑا لٹیرا، جتنا بڑا ظالم، جتنا بڑا ڈاکو، اتنے بڑے منصب پہ لگا دیا جاتا ہے۔ تاریخ پاکستان کے سامنے ہے۔ حمص کا علاقہ جو شام کا علاقہ ہے، شام یہ انبیاء کی سرزمین تھی۔ شام یہ عظیم زمین ہے جہاں سب سے زیادہ انبیاء کرام جس زمین پہ آئے ہیں وہ شام کی زمین ہے۔ آج خون ریزی ہے، آج ظلم و ستم ہے، اپنے ممالک ہیں مسلمان، نام نہاد امریکہ سے کہتے ہیں تم جو کرنا چاہتے ہو کرو، خرچہ ہم دیں گے۔ کتنا دکھ کی باتیں ہیں۔ اس زمین پر نہ جانے کیا سے کیا ظلم ہو رہے ہیں، امن سکون نہیں ہے۔ اس کا علاقہ حمص کا علاقہ تھا۔ میں یہ واقعہ ہر سال بیان کرتا ہوں، کسی کے ذہن میں ہے کہ نہیں ہے، اور جب سے میں نے پڑھا ہے میرا ایمان تازہ ہوتا ہے، اور کئی دفعہ میری اپنی آنکھیں اشکبار ہوئیں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس علاقے میں جو گورنر کا انتخاب کیا،
پھر آپ کیا کرتے تھے؟ جلیل القدر صحابہ